لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ محرم الحرام کے مہینے کی آمد کا وقت ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب سیرت طیبہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب محرم کا مہینہ تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے باغ میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ہماری ہمشیرہ مبارکہ بیگم سلمہ اور ہمارے بھائی مبارک احمد مرحوم کو، جو سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے، اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ میں تمہیں محرم کی کہانی سناؤں۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑے دردناک انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سنائے۔ آپ علیہ السلام یہ واقعات سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ اس دردناک کہانی کو ختم کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے بڑے کرب کے ساتھ فرمایا، یزید پلید نے یہ ظلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر کروایا، مگر خدا نے بھی ان ظالموں کو بہت جلد اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری تھی اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کی المناک شہادت کے تصور سے آپ کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے تھا۔ ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت اور محرم کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں، اس مہینے میں درود شریف پر بہت زیادہ زور دیں کہ قبولیت دعا کے لیے یہ نسخہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اپنے عملی نمونے سے درود شریف کی برکات ہمارے سامنے پیش فرما کر ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ درود پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہوگی جس سے درود فائدہ دیتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی پہچان بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کے جگر گوشہ کی المناک شہادت کا واقعہ اس مہینے میں پیش آیا۔ تاریخی طور پر وہ واقعات کس طرح رونما ہوئے، ان کا پس منظر کیا تھا، وہ حالات کیا پیش آئے، اور اسلام پر اس کا کیا اثر مرتب ہوا، ان پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جاننے کے لیے یہ پروگرام محرم کے ان دنوں میں خاص طور پر رکھا گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے حوالے سے، آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے امت میں اس وقت دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کی شہادت کے واقعہ کے تعلق میں یا آپ کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے غلو سے
یعنی حد سے زیادہ تعظیم و تکریم یا مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ ان کے رد عمل کے طور پر ایک ایسا طبقہ بھی سامنے آیا کہ جو بالکل ان واقعات سے انکار کرنا چاہتے ہیں اور اس تعظیم اور عزت کو بالکل نیچے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ حقیقی طور پر اسلام ہمیں اس کے متعلق کیا بتاتا ہے، اور یہ فیصلہ وہی کر سکتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہو کہ وہ اس کے بارے میں بطور حکم اور عدل فیصلہ کرے، اور ایک متوازن تعلیم جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کی جائے۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح ان حقائق کو بیان فرمایا، آپ کے خلفائے کرام نے کس طرح ان واقعات کو اور ان بزرگان کو اور اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو ہمارے سامنے رکھا، ان سب باتوں کا ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں تذکرہ کریں گے۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، آپ فون کر کے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور علماء کرام سے اس تعلق میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے، یہاں لندن اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا منصور احمد زیاد صاحب، اور ہمیں کینیڈا اسٹوڈیوز سے جوائن کر رہے ہیں مکرم و محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب اور استاذ المکرم جناب عبدالسمیع خان صاحب۔ آپ دونوں بزرگان کا جو کینیڈا میں تشریف فرما ہے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور سوالات کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ براہ راست آپ کی کالز آئیں گی، ان کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جو لکھے ہوئے سوالات آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیں گے وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ایک وضاحت صرف کر دوں کہ فون کال کے لیے پلیز واٹس ایپ کے نمبر پر کال نہ کریں، سسٹم کے ذریعے اس کال کو ہم اسٹوڈیو میں براہ راست سن نہیں سکیں گے، بلکہ لینڈ لائن نمبر پر فون کریں، اس پر ہم آپ سے بات کر سکیں گے۔ منصور صاحب، سب سے پہلا اور ایک سادہ سا سوال کہ اس مہینے کو محرم کہتے ہیں، تو محرم الحرام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا کہ اس واقعے کی وجہ سے اس کا نام محرم پڑ گیا، جو واقعہ کربلا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت یہ نام دیے گئے، لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل میں یہ نام جو مہینوں کے نام ہیں، جس کو اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، قمری مہینے کہلاتے تھے، اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے سے یہ مہینے رائج تھے، اور عرب لوگ بھی ان مہینوں کو اسی طرح کاؤنٹ کیا کرتے تھے۔ مثلا محرم کا مہینہ عرب میں بھی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرن، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کی تشریح کس جگہ پہ ملتی ہے؟ اس کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ کچھ فاصلے سے آتا ہے، تو محرم کا مہینہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کی تشریح کرنے والے احباب یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ اس وجہ سے تھا کہ لوگ اس میں حج کے لیے اس زمانے میں بھی جایا کرتے تھے۔ حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس وقت سے جاری ہے، تو عرب میں اس کا رواج تھا، تو ان دنوں میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا، کسی قسم کی قتل و غارت نہ ہو، تو اس وجہ سے یہ نام رکھے گئے۔ تو محرم کا لفظ اس کا مطلب ہے حرمت والا، جس کی عزت قائم کی گئی ہو، اور جس میں جنگ اور جدال اور قتل ہر چیز منع ہے، اور جس میں خاص طور پہ امن قائم کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم ظلم نہ کرو۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اسی مہینے میں کئی ظلم ہوئے، جن میں سے ایک بہت بڑا ظلم جو ہے
وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا۔ یہ تو منصور صاحب، یہ الفاظ تو آیت کریمہ کے ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ایک پیشگوئی کا رنگ بھی ہے کہ اس مہینے کی حرمت قائم کی گئی ہے اور اس میں ظلم نہ کرنا، یہ امکان اور اندیشہ جیسے نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور یہ توجہ دلا رہا ہے پہلے سے، لیکن افسوس کی بات کہ ایسا دردناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، آپ کے پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیسے تعلق تھا، کیا واقعات، کیا تفاصیل اس کی ملتی ہیں، یقیناً یہ ناظرین جاننا چاہتے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ کیسے وقت گزرا۔ اس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ مکرم ہادی علی چودھری صاحب کینیڈا میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ ہادی صاحب پلیز حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت اور تعلق کے متعلق براہ کرم کچھ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محبت اور شفقت اور پیار کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ آپ کی سنت، آپ کا طریق اس کا پوری طرح عکاس ہے۔ ہر بچے سے ہی آپ محبت کرتے تھے، لیکن جو آپ کے نواسے تھے حضرت امام حسن اور امام حسین، ان سے آپ کی محبت اور آپ کے ارشادات یا آپ کی گفتگو تاریخ میں، احادیث کی کتب میں ریکارڈ ہے، اور ان کے مطابق یہ ہے کہ حضرت امام حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت امام حسین 4 ہجری میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حضرت امام حسین کی یہاں رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ حضرت فاطمہ آپ کی پیاری بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے دوسرا، تو آپ دیکھنے گئے اور پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ فرمایا میرا بیٹا مجھے دو، اس کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا ہوا تھا یا رکھا تھا، حرب نام رکھا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حسین ہے، یعنی ظاہری اور باطنی خوبصورتی اور دلکشی کا جامع ہے یہ۔ تو اس سے نام سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت امام حسین کی جو محبت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا دونوں کے بارے میں، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں، کہ دنیا میں یہ میری خوشبو ہیں۔ اور عملاً بھی یہ ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاتے، اور اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ ان بچوں سے ملنا، تو جا کے ان کو اٹھاتے اور سونگھتے اور سینے کے ساتھ لگاتے اور پیار کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریق تھا۔ تو ان کے اندر جو کشش تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے محبت تھی، اس کا اندازہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے کہ آپ کس طرح فرط محبت سے ادھر کشش کے ساتھ جاتے تھے اور ان بچوں سے ملتے اور پیار کرتے تھے۔ ذرا بڑے ہوئے تو مسجد میں لے آتے تھے اور نماز میں ساتھ رکھتے اپنے، اور پھر ذرا بڑے ہوئے تو یہ بچے بعض اوقات سجدے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جاتے، آپ انہیں پیار سے اٹھاتے اور نماز ادا کرتے۔ ایک دفعہ کا یہ بھی ذکر ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسین تشریف لے آئے مسجد میں، تو آپ ممبر سے اتر کے آپ نے انہیں اٹھایا اور پیار کیا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان بچوں سے پیار تھا، غیر معمولی اور الگ قسم کا، وہ بڑا نمایاں ہے۔ اور بچے بھی تھے، حضرت اسامہ تھے، حضرت زید کے بیٹے، ان سے بھی بہت پیار تھا، لیکن ان بچوں کے ساتھ کچھ اسلام کی تقدیریں
اللہ تعالیٰ کی تقدیریں تھیں وہ بھی ساتھ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بھی خبر دی گئی تھی، تو اس وجہ سے بھی غالباً، لیکن ایک طبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں سے تھا خاص، وہ بھی بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی فرمایا کہ حسین منی وانا منہ، کہ ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، لیکن اصل معنی یہی ہے کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ تو اس سے جو وابستگی ہے، دلی وابستگی بھی اور ظاہری وابستگی بھی، وہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوتی ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ظاہری شباہت بھی تھی، اور اس کی وجہ سے بھی لوگ بھی ان سے پیار کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تو ان کے ساتھ ہی تھا۔ تو آپ نے ان کے خصائل، ان کی سیرت کو جو اپنی نظر کشفی میں دیکھا، اس لحاظ سے آپ نے یہ بیان دیا کہ یہ دونوں جو ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت جو اپنے صلبی بیٹے بچے یعنی خونی رشتے میں جو آپ کے نواسے تھے ان کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی نمایاں ہوتی ہے اور اس کا ذکر ضروری ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اس کے پیش نظر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قابل قدر الفاظ ہیں، لیکن ان کی روشنی اور ان کی عظمت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی جو ان کے ساتھ کشش، محبت کی کشش تھی، وہ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ان کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر، ان کے وصفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ عادل صاحب، بہت شکریہ۔ ابھی ایک آڈیو سوال ہمیں موصول ہوا تھا، اس کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام مغفور احمد ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین میں سے بڑا کون تھا، اور کیا حضرت امام حسن بھی خلیفہ بنے تھے؟ مکرم سمیع صاحب کینیڈا میں موجود ہیں۔ سمیع صاحب، آپ نے آڈیو سوال جو اس کی آواز آپ تک پہنچ گئی ٹھیک طرح؟ جی صحیح ہے۔ جی، تو سمیع صاحب آپ پہلے جو سوال تھا آڈیو میں اس کا جواب عنایت فرما دیں، اور اس کے بعد یہ سوال بھی اور اس پہلو پر بھی براہ کرم روشنی ڈالیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا اہل بیت میں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ جی جزاک اللہ وسیم صاحب۔ ابھی جیسے عادی صاحب نے بتایا ہے کہ عمر میں تو حضرت حسن بڑے تھے، 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے اور 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، اس لیے عمر کے لحاظ سے تو حضرت حسن بڑے تھے۔ اب آگے ان کے درجے اور مقام، اس کا فیصلہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو دونوں کے ثنا خوان ہیں، دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار حاصل کیا، تربیت پائی۔ آگے جیسے ہم چل کے بات کریں گے کیسا اعلیٰ کردار تھا ان کا، تو ان میں سے کسی کو ترجیح دینا ہمارے لیے تو ممکن نہیں، ہم تو دونوں سے پیار کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں، تو اہل بیت تو سادہ سی اصطلاح جس کے معنی ہیں گھر والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اور اہل گھر والے جیسے اہل مکہ، اہل مدینہ، مدینہ کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے۔ تو اہل بیت سے مراد ہوا گھر والے۔ اب عام عربی اصطلاح میں کسی شخص کے گھر والے، جس میں اس کی بیویاں، اس کے بچے، اس کے عزیز رشتہ دار جو بھی گھر میں رہتے ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں بیویوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی اہل بیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو شامل نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن سے معلوم ہوتا ہے، قرآن نے کئی نبیوں کی بیویوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ اہل بیت ہیں۔ تو رسول اللہ کی بیویاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بیٹے،
बेटियां, नवासे, नवासियां, जो भी आपकी औलाद थी। और फिर उसी वजह से हज़रत अली को आपके चचाजाद भाई भी थे, लेकिन चूँकि आपकी बेटी के ख़ावंद भी थे इसलिए हम उनको भी अहले बैत में शुमार करते हैं। ये सारे का सारा एक मुक़द्दस घराना है जिसके मुतल्लिक़ ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम वो अहले बैत हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया की बजाय आखरत को पसंद कर लिया है। ये अपने माजा की हदीस है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा घराना ना सिर्फ ज़ाहिरी लिहाज से आपका अहल था, रिश्तेदारी के लिहाज से, बल्कि रूहानी लिहाज से भी आपका अहल बैत था, क्योंकि कुरान करीम से ये भी मालूम होता है कि सच्चा अहल बैत वही है जो रूहानी तौर पर भी अहल बैत हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे के मुतल्लिक़ खुदा से अर्ज़ किया कि अल्लाह उसको बचा ले, वो तूफ़ान में गरक ना हो जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो तेरे अहल बैत में शामिल नहीं है। इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलन गैरु सालिह, वो तुझ पर ईमान नहीं लाया, उसके अमाल इस काबिल नहीं हैं कि तेरे अहल बैत में शुमार किया जाए। और हमने जो वादा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला कहता है कि जो नूह से किया था वो तो अहल बैत के मुतल्लिक़ था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अहल बैत जो ज़ाहिरी थे, अल्लाह के फजल से वो रूहानी तौर पर भी अहल बैत थे और सब ने एक नहायत आला दर्जा का नमूना दिखाया। अब ये बात कि हसन और हुसैन का ख़ास मर्तबा क्या है, एक हिस्सा तो हादी साहब ने बयान फरमा दिया है। उनका ख़ास मर्तबा यही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटे थे या बाद रिवायतों के मुताबिक 11 बेटे थे, वो सारे के सारे आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गए। आपकी 4 बेटियां थीं, 3 बेटियां आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हो गई थीं। हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रहीं, आपके वफ़ात के 6 माह बाद उनकी वफ़ात हुई, इसलिए आपका बहुत सारा प्यार हज़रत फ़ातिमा ने हासिल किया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल थी, बेटों में से तो कोई जवान नहीं हुआ, किसी की शादी नहीं हुई। हज़रत फ़ातिमा की शादी हुई और उन्हीं से आपकी नस्ल चली। इसलिए हज़रत फ़ातिमा की जो औलाद है, हसन और हुसैन दोनों की औलाद, ये सादात भी कहलाते हैं, अहले बैत भी कहलाते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको ख़ास मकाम और मर्तबा ये भी अता फ़रमाया कि हज़रत हुसैन की नस्ल से जो 12 शिया बुज़ुर्ग अपने गिनते हैं, वो सारे के सारे हज़रत हुसैन की नस्ल से हैं। मैं अब आपकी मालूमात के लिए सिर्फ़ वो नाम पढ़ देता हूँ। पहले इमाम है हज़रत अली, फिर हज़रत हसन, फिर हुसैन, फिर उनके बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये सब उनकी नस्ल चल रही है। इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, और आखिरी वो इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे शिया दोस्त जो किसी गार में हैं और वहाँ से आखिरी ज़माने में बरामद होंगे। हमारे नज़दीक तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इमाम मेहदी और मसीह की शक्ल में रूनुमा हो चुके हैं, और एक ही शख्स है जिसके 2 लक़ब थे। बहरहाल यहाँ तो सिर्फ़ तारीख़ी बात हो रही है। तो हज़रत हसन और हुसैन का वो ख़ास मर्तबा इसलिए भी है कि उन्होंने बहुत प्यार पाया आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानान जन्नत का सरदार कहा। उनकी वालदा हज़रत फ़ातिमा को ख़वातीन जन्नत की सरदार फरमाया। तो हमें उनसे बहुत ही मोहब्बत और प्यार है कि रसूलुल्लाह की सारी नस्ल उनके ज़रिए चली। और ये सारे के सारे बुज़ुर्ग बहुत अहलुल्लाह और कशफ पाने वाले थे अल्लाह ताला से। आखिरी जुमला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पढ़ देता हूँ। इनको इमा इसना अशर कहते हैं, और हज़रत बानिया जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया है कि ये अम्मा अशर, ये 12 इमाम जो शियों के भी हैं लेकिन अहले सुन्नत भी इन्हें तस्लीम करते हैं, किसी को इख्तलाफ नहीं है। जो अम्मा असना अशर नहायत दर्जा के मुक़द्दस और रास्तबाज और उन लोगों में से थे जिन पर कश्फ सही के दरवाज़े खोले जाते हैं। ये हज़रत साहब की किताब इज़ाल अवहाम हिस्सा दोम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा नंबर 344 से 344। तो हज़रत इमाम हुसैन जो थे ये बहुत ही एक बुज़ुर्ग नस्ल के वालिद थे जो हज़रत अली तक पहुँचता है। और हज़रत अली का मकाम तो सबके लिए वाज़ेह है, खलीफा राशिद भी थे, रसूलुल्लाह के दामाद भी थे। अल्लाह ताला ने सारे घराने को अपने बहुत फजलों से नवाजा, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और सारी उम्मत ने याद करती है मोहब्बत और प्यार के साथ। जज़ाकमुल्लाह समी साहब, बहुत शुक्रिया। एक हिस्सा गालबन
سوال میں وہ بچے نے جو پوچھا تھا اس میں یہ بھی تھا اور اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک اقتباس ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں کہ کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ بنے تھے؟ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت علی کے وقت میں اندرونی فتنے ضرور تھے، ایک طرف معاویہ تھے اور دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ، اور ان فتنوں کے باعث مسلمانوں کے خون بہے۔ 6 سال کے اندر اسلام کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسلام کے لیے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی ساری کارروائیاں ختم ہو گئیں، پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری دانست میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے، پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا۔ چونکہ حضرت حسن کے اس فعل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے، اس لیے امام حسن پر پورے راضی نہیں ہوتے یا ہوئے۔ ہم تو دونوں کے ثناءخواں ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوا معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں، انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی، انما الاعمال بالنیات۔ یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ یزید کا بیٹا نیک بخت تھا۔ ملفوظات جلد 4 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ بیان درج ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر بھی ہیں فون پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں، عارف الزمان۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، تاریخ اسلام میں محرم مہینہ کا اہمیت کیا ہے، اور اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا ذکر ملتا ہے؟ دوسرا، عاشورہ کا مطلب کیا ہے، عاشورہ، اور اس کا فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جزاکم اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ عارف الزمان صاحب، آپ کے سوالات ہمیں مل گئے ہیں، اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں منصور صاحب سے، یا باری باری پھر سوالات جو ہیں ان پر بات کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ کے سوالات ہمیں واٹس ایپ کی شکل میں بھی آ رہے ہیں، آپ کی جو ہے اگر فوری بات کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ذریعہ فون کال ہے۔ اور ایک بات پر میں یہ کسی کا تبصرہ ہے وہ بھی شامل کر لیتا ہوں۔ وفا مجید صاحبہ نے کینیڈا سے یہ ہمیں لکھ کر بھیجا ہے، وہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کے متعلق میرا سوال ہے کہ جماعت میں زیادہ ذکر نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے، اور ان دنوں کو کیا حیثیت جماعت دیتی ہے؟ اور لوگ جو کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن رکھے گئے روزے سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ایسی بات میں کتنی حقیقت ہے؟ قرآن و حدیث سے یہ بیان فرما دیں۔ تو منصور صاحب اس پر بات کریں گے۔ جو پہلا حصہ تھا اس کے متعلق میں کچھ تبصرہ کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جماعت اس پر زیادہ ذکر کیوں نہیں ملتا۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ 2 طرح کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے بہت زیادہ اس میں مبالغہ کیا اور دین کی اصل جو ہے، بنیاد جو ہے، اس کو چھوڑ کر وہ اس کی جو فرع ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ہم ان کے ثناءخواں ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ان سے محبت رکھنا،
اس محبت کا اظہار کرنا، اس پر ہم کاربند ہیں، اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کردہ تعلیمات میں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہم اس طرح اس کو مناتے کیوں نہیں جیسے امت کا ایک حصہ جن کو ہم بطور شیعہ بھائیوں کے جانتے ہیں، اگر کوئی یہ توقع کرے کہ ہم اس طرح منانے لگ جائیں، اس کا چونکہ حکم نہیں ملتا قرآن میں، حدیث میں، اس لیے ان تعلیمات کی وجہ سے ہی ہم اس کو اس طور پہ نہیں مناتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس شہادت کے واقعہ سے انکاری ہوں، یا اس دکھ اور تکلیف سے انکار کرتے ہوں، یا ان بزرگ ہستیوں کی محبت سے انکار کرتے ہوں۔ ہمارے تو یہی بات ہے کہ توازن اسلام سکھاتا ہے، اور جو مقام اور مرتبہ کسی بزرگ کو، کسی ہستی کو ملنا چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور ہمارا یہ پروگرام اس بات کی ایک کافی دلیل ہے کہ ہم ضرور ذکر کرتے ہیں۔ آج بھی یہ پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے، پروگرام لائیو بھی ہے، انٹریکٹیو بھی ہے، آپ کے سوالات بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں، آپ کے تبصرے بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح یہ پروگرام انشاءاللہ اگلے بدھ کے روز بھی اسی وقت کے مطابق نشر ہوگا، تو اگلے پروگرام کے لیے بھی آپ سوالات بھجوا سکتے ہیں، اس پروگرام میں شمولیت کر سکتے ہیں۔ منصور صاحب دوسرا حصہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عاشورہ کے متعلق روزہ رکھنے سے عاشورہ کے دن جو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی جزاک اللہ۔ اصل میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشورہ چونکہ 10 محرم کو ہے، اور اس 10 محرم کو وہ واقعہ شہادت کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اس کے ساتھ گویا کہ اٹیچ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ حالانکہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ عاشورہ کے روزے کے روزہ رکھنے کا جو ذکر ہے وہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ملتا ہے، اور بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی بہت پہلے جو کفار مکہ تھے وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ وہ بھی رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اس دن وہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بعض جو یہودی ہیں وہ بھی عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس یاد میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم اس سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اس لیے ہم بھی رکھیں گے روزہ۔ اور یہی ترتیب رہی یہاں تک کہ آسم نے یہ بھی فرمایا، جو ابھی جو سوال کرنے والے نے جو ذکر کیا کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہ حدیث بھی ملتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آسم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو گویا اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں یہ اس وقت کی ہے جب تک رمضان فرض نہیں ہوا تھا۔ تو جب رمضان کا مہینہ فرض ہو گیا تو اس پر آسم نے فرمایا اب آپ لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس کا روزہ رکھو، چاہو تو نہ رکھو۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ عاشورہ کا تعلق خاص طور پر شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے روزہ رکھنا چاہیے، تو اس کی کوئی دلیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے نہیں ملتی۔ ویسے بھی یہ واقعہ آپ کی وفات کے بہت دیر بعد ہوا ہے۔ عارف الزمان صاحب نے پوچھا تھا عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کہتے ہیں 10 تاریخ کو، عشرہ سے نکلا عاشورہ 10 محرم کو۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام فارس چکتائی ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرا سوال ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا یا خوشی کی تقریبات منانا اسلام میں جائز ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا، ابھی اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہادی صاحب، جو عارف الزمان صاحب نے پہلے ہم سے بات کی تھی
انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ حضرت معاویہ کے متعلق جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے، کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر معاویہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ فتح مکہ کے بعد یا اس اثناء میں انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ابو سفیان کے بیٹے تھے اور ان کی بیوی ہند سے تھے، اور ہند وہ عورت ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا جب آپ شہید ہو گئے، تو ان کا کلیجہ چبا لیا جنگ احد میں۔ تو یہ ان کے بیٹے ہیں، پڑھے لکھے تھے اور صاحب ثروت بھی تھے، اور علم و فضل میں ان کا ایک مقام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب قبائل یعنی فتح مکہ کے بعد جب قبائل اور ان کے نمائندے تشریف لاتے مدینے تاکہ اسلام کے بارے میں پتہ کریں اور اسے قبول کریں، تو ان کی ضیافت میں حضرت امیر معاویہ کا بھی ایک نمایاں کردار تھا۔ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے اور اس طرح ان کی ضیافت فرماتے۔ تو صحابی ہونے کے لحاظ سے تو وہ صحابی ہیں، یہ ان کا مقام کوئی ان سے نہیں لے سکتا۔ جماعت احمدیہ ان کو اس لحاظ سے ان کی عزت و احترام کرتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ابو سفیان تھے یا امیر معاویہ تھے، یہ بنو امیہ سے تھے۔ قریش کے بہت سارے ذیلی قبائل تھے، ان میں سے بنو امیہ سے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے۔ تو یہ بنو امیہ کا خاندان یہاں سے جو اقتدار میں آیا ہے امیر معاویہ سے شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا والی مقرر فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر قائم فرمایا، تو ان کی مخالفت میں یہ الگ ہو گئے اور ان سے جنگ بھی کی اور بڑی شدید مخالفت ہوئی، ایک دشمنی بن گئی۔ تو اس لحاظ سے ان کا کردار وہ نہیں ہے جو خلافت کی اطاعت کا قرآن کریم میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ظاہر ہے، اس کے مطابق نہیں تھا۔ تو اگر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کامل اطاعت کرتے تو آج شاید یہ امت مسلمہ ابھی تک ایک ہوتی۔ یہاں سے تفریق بڑی ہے، اور یہیں سے وہ مقام پیدا ہوا کہ جہاں روحانی خلافت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خلافت اور حکومت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور آپ کے پاس خلافت اور حکومت یعنی نبوت اور حکومت تھی، یعنی روحانی بادشاہت بھی اور ظاہری بادشاہت بھی۔ تو یہاں سے پھر اس کا جو امیر معاویہ کے ان اعمال سے وہ اختلاف پیدا ہوا اور یہ دونوں الگ سلسلے ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے امیر معاویہ کا کردار جو ہے وہ اطاعت والا نہیں، یہ بڑا نمایاں طور پر جماعت احمدیہ اس کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا اظہار کرتی ہے، لیکن صحابی کے لحاظ سے انہیں کبھی بھی اس سے الگ نہیں کرتی۔ تو باقی ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، جو آگے خدا تعالیٰ کی تقدیریں تھیں ان کا بھی اظہار کسی نہ کسی سے ہونا تھا، وہ امیر معاویہ سے ہوا اور پھر آگے یزید کے ذریعہ بالکل وہ الگ ہو گیا۔ تو یہ جماعت احمدیہ کے نزدیک ان کا مقام ہے۔ جی منصور صاحب۔ جی ان کا بہت خوبصورت انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو جو انہوں نے بتایا کہ ہمارا کیا موقف تھا، حضرت مسیح وسلم کا ایک حوالہ مجھے مل گیا، تو میں نے کہا ناظرین کے لیے وہ بھی پیش کر دوں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں حضرت معاویہ بھی تو صحابی ہی تھے، تو حضور نے اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابی ہی تھے، لیکن آگے فرمایا جنہوں نے خطا پر جم کر ہزاروں آدمیوں کے خون کرائے۔ تو یہ جیسے انہوں نے حاجی صاحب نے بتایا کہ ان کی وجہ سے غلطی لگی اور اس غلطی کے نتیجے میں ہزاروں آدمیوں کے خون ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بعض اوقات مجتہد جو ہے وہ خطا بھی کرتا ہے، اور اس خطا کے نتیجے میں
وہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ اس لیے سورۃ الحشر میں حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بڑی تفصیلی اس کے اوپر خطبہ دیا کہ ان صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے۔ تو حضور نے فرمایا حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ کلمہ پڑھنے والے سورۃ حشر سے پتہ لگتا ہے کلمہ پڑھنے والے 4 قسم کے افراد ہیں۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 منافق، اور نمبر 4 والذین جاؤوا من بعدہم۔ تو اس کے ذریعے حضور نے فرمایا کہ دیکھیں مہاجرین ہم ہیں نہیں، انصار ہم ہیں نہیں، منافق بھی ہم نہیں ہیں، تو اب ہمارا ان کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے؟ والذین جاؤوا من بعدہم، ان کا موقف یہ ہونا چاہیے، قرآن کریم یہ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اے خدا تو ہمیں بخش دے، والے اخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے۔ اب جو صحابہ تھے وہ ہم سے پہلے ایمان لے کے آئے، اور پھر فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے خدا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ نہ رکھو۔ تو ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم اس رنگ میں یہ کہہ سکیں کہ کسی قسم کا فتویٰ لگا سکیں کہ نعوذ باللہ وہ دوزخی تھے یا انہوں نے یہ کیا۔ ہمارا مقام وہی ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ منصور صاحب۔ عارف الزمان صاحب نے جو سوالات پوچھے تھے اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ محرم کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق کچھ ذکر ہوا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کوئی خاص عبادت کا ذکر ملتا ہے اس مہینے میں، تو محرم کے مہینے میں کوئی خاص عبادت یا ایسے امور جن پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے اس کے متعلق اگر بتا دیں۔ اس حوالے سے کوئی خاص عبادت کا ذکر اس طرح نہیں ملتا، صرف جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوا کہ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ عاشورہ کا جو 10 محرم کا روزہ ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے اور صحابہ کو آپ نے تلقین بھی فرمائی، اور اس کے علاوہ کوئی خاص اس رنگ کی عبادت کا ذکر نہیں تھا۔ البتہ یہ ملتا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے وہ بھی اس مہینے میں واپس آیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے جس میں کسی کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ذکر ملتا ہے جیسے آپ نے شروع میں غالباً بڑی تفصیل سے بیان کر دیا کہ ہمارے خلفاء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمارا کام اس مہینے میں کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور سیرت کا تذکرہ کریں، اور خاص طور پہ آن وسلم کی آل پر درود شریف بھیجیں، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں روایت پڑھی کہ حضرت مسیح وسلم محرم کے دنوں میں محرم کی کہانی بھی سنایا کرتے تھے تاکہ وہ واقعات بھی مستحضر ہو جائیں اور یہ بھی پتہ لگ جائے تاریخ کا کون سا حصہ ہے، اس رنگ میں ہوتا، ورنہ کوئی خاص عبادت کا اس طرح ذکر نہیں ملتا۔ جی بالکل منصور صاحب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے تعلق، عشق اور محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس پر کاربند ہیں، قائم ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے لے کر آپ کے تمام خلفاء نے، میں نے مطالعہ کیا تو ہر خلیفہ نے اپنے وقت میں اس کے متعلق توجہ دلائی۔ ایک حوالہ اس وقت اور جو ہے وہ شامل کر دیتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے 24 اکتوبر 1982 کو ایک مجلس عرفان میں جماعت کو یہ توجہ دلائی۔ حضور نے فرمایا آج کل محرم کے دن ہے، اس سلسلے میں ایک بڑی ضروری بات میں جماعت کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ہر عاشق کو ایک روحانی تعلق ہونا چاہیے۔ یہ جو اختلافی مسائل ہیں یہ بالکل اور بات ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے عشق یہ بالکل اور معاملہ ہے۔ یہ ایک لافانی مسئلہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے جماعت احمدیہ اس طرف خاص توجہ کرے اور ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر بکثرت درود بھیجے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی اولاد آپ کی روحانی اولاد بھی تھی، صرف جسمانی اولاد نہیں تھی، اس لیے نور علی نور کا منظر نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسن کیا، حضرت امام حسین کیا، اور باقی بہت سے ائمہ
جو آپ کی نسل سے بعد میں پیدا ہوئے بہت بڑے بزرگ تھے اور عظیم الشان روحانی مسالے کو سمجھنے والے صاحب کشف و الہام تھے۔ اور ایک واقعہ یا ایک بیان حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ بھی دلچسپ ہے گھروں کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، آپ کی حرم حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ محرم میں بھی صدقہ و خیرات بہت فرماتی اور گھر میں بھی نوکروں وغیرہ سب کو اچھا کھلاتی۔ فرماتی سال شروع ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو شروع سال میں خیرات کرے گا اور اپنے پر فراخی رکھے گا اس کو سال بھر فراخی رہے گی۔ تو محرم کے حوالے سے یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کر دی ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں مکرم محترم مولانا عبدالسمیع خان صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ انتظار کر رہے، صرف ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام نبیل حامد ہوں، میں برمنگھم سے ہوں۔ جی اور میرا سوال ہے کہ محرم اسلام کے 4 مقدس مہینوں میں سے ایک کیوں ہے، اور محرم اور حرمت والے مہینے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ کا سوال آ گیا۔ بنیادی طور پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم اس کے متعلق کہ محرم سے مراد کیا ہے منصور صاحب آپ نے بیان کیا تھا، تو آپ اگر وہ پہلا حصہ نہیں سن سکے تو آپ یہ پروگرام جب یوٹیوب وغیرہ پر ہوگا یا ریپیٹ ہوگا تو اس وقت آپ سن سکتے ہیں۔ ہم نے اس پہلے حصے میں یہ بات بیان کر دی تھی کہ محرم کا مطلب کیا ہے اور باقی حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ آپ کے سوال کا بہت شکریہ، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ محترم سمیع خان صاحب سے ہم بات کریں گے ابھی۔ سمیع صاحب، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی خدمات، آپ کا تقویٰ اور تعلق باللہ، آپ ایک بزرگ شخصیت تھے، تو اس کی تفصیل ہمیں اگر آپ کچھ بتا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جی جزاک اللہ، یہ بہت ضروری بات ہے۔ جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس امام کا تقویٰ، اس کا زہد، اس کا تعلق باللہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ذکر کریں کہ ان کے اخلاق کیسے تھے جن پر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وہ بزرگ شخصیت ہیں حسن اور حسین جن دونوں کی تربیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ اب دیکھیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ حسن اور حسین نے کسی نے ایک صدقہ کی کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ سے فوراً نکال لی اور فرمایا آل محمد صدقہ نہیں کھاتے۔ تو کتنے اعلیٰ ظرفی کا انہیں سبق دیا، اور یہ بھی بتایا کہ تم قوم کے لیڈر بنو گے، قوم کے امام بنو گے، اور تم لوگوں کے مال نہیں کھاؤ گے، لوگوں پر مال تقسیم کرو گے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ذکر پہلے بھی ہوا ہے، ان کو نماز بھی سکھائی، ان کو اعلیٰ اخلاق بھی سکھائے، ادب آداب بھی سکھائے۔ اب جہاں تک ان کے خود اپنے اعلیٰ اخلاق کا ذکر ملتا ہے، محدثین نے اور مورخین نے جو چند باتیں جس کا مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا ہے، منتخب کیے ہیں، وہ خاص طور پر یہ ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کے عبادت گزار، بہت اعلیٰ درجے کے متقی، سخاوت میں بے انتہا، رحم دلی، تواضع اور حق پر استقامت، یہ ان کی نمایاں صفات ہیں۔ حضرت امام حسین بھی اپنے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ آپ کی سنت جتنی ان کو پتہ تھی اس پر ہی عمل کرتے تھے، اور بعد میں یہ دونوں بھائی دوسرے بزرگ صحابہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے رہتے تھے، ان کے دائرہ حلیہ کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، اور پھر انہوں نے بیان کیا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ہم نماز سے شروع کرتے ہیں جو آغاز ہے روحانیت کا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین نماز میں غیر معمولی خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے،
बल्कि जब वज़ू करने लगते तो उस वक़्त ही आपका चेहरा मुतग़य्यर हो जाता और फरमाते कि मैं उस खुदा के हुज़ूर हाज़िर होने लगा हूँ जो कायनात का खालिक व मालिक है, सबसे बढ़कर साहिब इख्तियार है। और इबादत से यहाँ तक मोहब्बत थी कि वाक़या करबला की रात यानी 10 मुहर्रम के दिन शुरू होने से पहले, जब शाम से दिन शुरू हो गया, 10 मुहर्रम की तारीख़ का आगाज़ हो गया, तो हज़रत इमाम हुसैन ने और उनके सारे साथियों ने वो रात इबादत में गुजारी। और इस रात में इमाम हुसैन को बाद नज़ारे भी कराए गए जिसमें आपने समझ लिया कि अब आपकी शहादत मुकद्दर है। आप कहते हैं रात को आँख लगी थोड़ी देर के लिए, तो उसी में आपने देखा कि कुत्ते कुछ आप पर हमलावर हुए हैं, तो इमाम हुसैन समझ गए कि अब इससे मफ़र नहीं है और आपको शहादत का एजाज़ अल्लाह ताला अता करने वाला है। और उसी रात आपने दुश्मन से ये भी फरमाया था कि मुझे एक रात गौर व फ़िक्र करने के लिए, इबादत के लिए दे दो, और फरमाया कि मुझे नमाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार और तिलावत कुरान से बहुत मोहब्बत है। तो वो रात आपने इसी तरह गुजारी। हज का ज़िक्र यूँ मिलता है कि इमाम हुसैन ने मुतअद्दिद मरतबा हज किया। बाद ने तो हज के उनकी गिनती भी की है, कहते हैं 25 हज किए उन्होंने। और बाज़ हज ऐसे भी थे जो उन्होंने मक्का से मदीना पैदल जाकर किए, मदीना से मक्का जाकर पैदल किए, सिर्फ़ इस मोहब्बत में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज फरमाया था। ग़ुलामों के साथ उसने सलूक का ज़िक्र यूँ मिलता है इंसानों के साथ कि ग़ुलाम आया, उससे कोई गलती हो गई, गालबन को पानी का कप था या उस ज़माने का जो भी मशरूब था वो कपड़ों पे गिर गया, तो कुछ नाराज़गी का इजहार हज़रत हुसैन ने किया। तो उस ग़ुलाम ने यह आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, कि मोमिनों की तो ये सिफ़त है कि वह अपने गुस्से को दबा लेते हैं। तो उसने फिर इसका अगला हिस्सा पढ़ा, वल आफ़ीना अनिन नास, वो लोग तो कमज़ोरों को, कसूरवारों को माफ़ कर देते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने तुम्हें माफ़ किया। इसके बाद ग़ुलाम भी समझदार था, उसने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े का तज़किरा करते हुए फरमाया कि देखो इन बुज़ुर्गों के लिए आला अखलाक थे। वो ग़ुलाम पानी का एक मशरूब गिरा कर इमाम हुसैन पे उसने आज़ादी हासिल कर ली। यह भी ज़िक्र आता है कि गरीबों और मोहताजों की बहुत मदद करते थे, गरीबों तक उनके खाने का सामान खुफिया अंदाज में पहुंचाया करते थे और बहुत से लोगों की खुफिया तौर पर ज़िंदगी में मदद करते थे। और आपकी शहादत के बाद बहुत से लोगों के मुतल्लिक़ ये पता लगा कि इमाम हुसैन इनकी इमदाद फरमाया करते थे। एक शख्स ने आपसे माली मदद तलब की और आपने लिखा कि अपनी ज़रूरत लिख कर दे दो। तो उसने जो अपनी हाजत लिखी, हज़रत इमाम हुसैन ने उससे कहीं बढ़कर अता फरमा दिया ताकि उसे दोबारा किसी से मांगने की ज़रूरत न रहे। दुश्मन के साथ भी उसने लोगों का ज़िक्र मिलता है। ये चंद मोटी मोटी बातें हैं, वरना उनकी सूरत पे उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। लड़ाई से पहले जो एक दुश्मन लश्कर का एक हिस्सा था, उनके पास पानी नहीं था, तो वो पानी पीने के लिए जब आए तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया कि इन दुश्मनों को पानी लेने दो, और ना अगले दिन ही उन्होंने इनको शहीद भी करना था। लेकिन इमाम हुसैन ने उनकी ज़रूरत का भी ख्याल किया और फरमाया कि इनके घोड़ों को पानी पी लेने दो। हिल्म और बुर्दबारी का ये वाक़या मिलता है कि एक शख्स ने आपके साथ सख्त बदकलामी की और इमाम हुसैन ने जवाब में जब बहुत हिलम से काम लिया, अफ़व से काम लिया, तो वो फ़ौरन ही शर्मिंदा हो गया और मदद करने लगा। एक दिलचस्प वाक़या यूँ मिलता है कि हसन और हुसैन के दरमियान एक दफ़ा थोड़ी सी रंजिश हो गई, भाइयों में हो भी जाती है। तो कुछ देर के बाद हज़रत हसन जो बड़े भाई थे अपने छोटे भाई इमाम हुसैन से मदद करने के लिए उनसे पास पहुँचे, तो सुलह हो गई दोनों की। लेकिन फिर इमाम हसन ने पूछा कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए, आप छोटे हैं। उन्होंने कहा मैं इसलिए आपके पास नहीं आया कि आप बड़े हैं और मैं जानता था कि आप मेरे साथ मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन चूँकि पहल करने का सवाब ज़्यादा होता है इसलिए मैं चाहता था कि ये सवाब आप लें और आप मेरे पास आएँ। देखिए दोनों भाइयों के कैसे अल अखलाक हैं। इसलिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ुव्वात तो जुदा जुदा हैं लेकिन हम दोनों से मोहब्बत करते हैं। आपकी तवाज़ु आइज़ गरीबों से मोहब्बत का ये वाक़या मिलता है कि एक जगह से गुज़र रहे थे तो कुछ गरीबों ने आपको दावत दी। इमाम हुसैन ने बड़ी खुशी से उनकी दावत को कबूल फरमाया, लेकिन फिर उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए उन सबको अपने घर बुलाया और उनकी दावत की
اور اس طرح آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، حقوق العباد بھی ادا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نمونہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ کاش کہ ان کو اس طرح ظالمانہ طور پر شہید نہ کیا جاتا تو ان کو اور زندگی ملتی، تو اور زیادہ ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنے کا موقع ملتا، ان کے اخلاق اور بھی ظاہر ہوتے۔ لیکن بہرحال یہ واقعہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہے جو امت محمدیہ میں رونما ہوا۔ حضرت امام حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے ملتے جلتے تھے، ظاہری لحاظ میں بھی، اخلاق میں بھی، کہ بعض صحابہ حضرت حسن کو ترجیح دیتے ہیں اس حوالے سے، بعض حسین کو، بعض کہتے ہیں حسن زیادہ خلق اور خلق میں مشابہ تھے، بعض کہتے ہیں حسین خلق اور خلق میں مشابہ تھے۔ ہمارے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی روح پر بے شمار افضال نازل فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ سمیع صاحب، بہت شکریہ۔ منصور صاحب کال پر ہمیں یہ سوال پوچھا تھا کہ محرم کے مہینے میں شادی وغیرہ کے بارے میں۔ جی، اصل میں یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو شیعہ حضرات ہیں، شیعہ افراد ہیں، وہ ان دنوں میں محرم کے مہینے میں، اور خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو ایک ماتم کی کیفیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشیاں نہیں منا رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک غم کی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان دنوں میں شادی کا رکھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ محرم میں شادی کے جائز ہونے کا جہاں تک سوال ہے تو یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ ناجائز ہے، لیکن دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے نہ کرنا بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حضور نے بڑی پیاری مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ہندو ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، اس سے باز آ جائیں تو ہم ان کے نزدیک جو گائے مقدس ہے، ہم ان کے جو گائے ہے، ان کے جذبات کے احترام کی خاطر ہم گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ تو یہ حضرت خلیفہ مسیح خامس ایدہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہندوؤں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اگر گائے کا گوشت بند کرنے کے لیے تحریک فرمائی تھی، اور جس کے لیے مسیح علیہ السلام نے پیشکش کی تھی جو جائز اور حلال ہے، تو ایسی باتیں جن سے مسلمانوں کے ایک طبقے کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کا خیال کیوں نہ رکھا جائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت خلیفہ مسیح خامس نے فرمایا۔ حضور جب کینیڈا تشریف لے گئے، یہ غالباً 2016 کی بات ہے، تو اس موقع پر وہاں پہ چونکہ 10 محرم تھا، تو کسی نے سوال کیا کہ کیا ان دنوں میں ہم شادی رکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ ان دنوں میں کسی کی شادی اگر ہونی ہے تو چونکہ ہمارے ارد گرد خاص طور پہ وہ ایسے علاقے جہاں پہ شیعہ حضرات زیادہ ہیں، ان دنوں میں ہم تقریب نہ رکھیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم انہیں ٹھیک سمجھتے ہیں، صرف ان کے احترام میں اگر کوئی ویسے چراغاں کیا ہوتا ہے تو نہ کریں۔ پھر فرمایا مثلاً یہاں تم نے لائٹنگ کی ہوئی تھی تو میں نے روک دیا کہ شاید پاس کوئی شیعہ ہو اور اس کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ تو یہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ بن عزیز کا ارشاد ہمارے لیے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ اور جو ہے اس کے سارے پہلو جو ہیں صاحب کے ارشاد کی روشنی میں وہ سامنے آ گئے۔ دونوں بزرگان جو کینیڈا میں تشریف فرما ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے اسی وقت انشاءاللہ پھر یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس میں بھی محرم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ، آپ کی شہادت کے واقعات، ان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ آپ اپنے سوالات دوران ہفتہ بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، وہ آخر پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے محرم کے بارے میں، محرم یہاں پہ وہ ہے جو یا محرم کہ جس نے احرام باندھا، کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
جبکہ یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، وہ آپ کی جسمانی اولاد یا آپ کی روحانی اولاد ہو، اللہ تعالی ہمیشہ ان پر ہزاروں ہزار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شمار ہونے والے ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول